ہیں جی، اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میں، سب سے بچنا ہے، پھر آپ کا روزہ روزہ رہے گا، ورنہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بھوک اس نے کاٹ لی، پیاس کاٹ لی، اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نہ کانوں کا روزہ، نہ آنکھوں کا روزہ، اور نہ زبان کا روزہ۔ اب کانوں کا روزہ کیوں نہیں؟ کانوں سے غیبت سنتا رہا سارا دن چسکے لے لے کے، چلو جی روزہ گزر جائے۔ موسیقی سنتا رہا، روزہ گزر جائے، تو کان کا تو روزہ نہ رہا۔ کیوں جی، بات سمجھ آ رہی؟ اور اب زبان کا روزہ، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، بعض تاجر کہتے ہیں جی میں روزے نال گل کردا پہ، روزہ نہ ہوندا میں تینوں دس دیندا بھئی یہ روزہ ہے یا کوئی کلاشن کوف ہے بھائی، پھر تو کیا بتا دیتا اس کو۔ پہلی امتوں کے اندر روزہ رکھ کر بولنے کی اجازت نہیں تھی، جس طرح کھانے پینے کا روزہ تھا، بولنے کا بھی روزہ تھا، اور اللہ نے یہ اجازت دی امت محمدیہ کو، تو اللہ نے اجازت دی ہے تو خیر سے اب بولتے ہیں تو پھر خوب بولتے ہیں۔ روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ کر دھوکہ بھی دے رہے ہیں، روزہ رکھ کر گاہک کو جھوٹی قسمیں بھی اٹھا کے ساری باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی یہ پھر زبان کا روزہ تو نہ ہوا۔ اب آئیں آنکھوں کا روزہ، کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ اب بازار میں بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، تو بھائی آنکھیں بھی بچانی ہیں، پھر روزہ بچے گا۔ اسی طرح عورتوں کی تصویریں کو اخبارات میں دیکھ رہا ہے، کوئی جناب ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری حرام ہے، تو یہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ اور اسی طرح دل کا بھی روزہ ہے کہ دل میں برے خیالات نہ ہوں، پھر صحیح معنوں میں روزہ بنے گا۔ اور اگر ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، فرمایا کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور جنہوں نے پھر صحیح روزہ رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انا صوم لی و انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ بہت سی عبادات کے متعلق فرمایا اگر یہ عبادت کرو گے جنت ملے گی، یہ عبادت کرو گے جنت میں یہ مقام ملے گا، یہ عبادت کرو گے جنت میں یہ محل ملے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھو گے تو تمہیں تمہارا مولا ملے گا، جنت کا مالک ملے گا تمہیں۔ ایک بادشاہ خزانے بانٹ رہا تھا نا، کوئی سونا اٹھا کے لے گیا، کوئی چاندی اٹھا کے لے گیا، کوئی ہیرے جواہرات اٹھا کے لے گیا۔ وہ باندی جو پاس کھڑی تھی اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، اس نے کہا پگلی تو بھی کچھ اٹھا لے، یہ دیکھو چیزیں اٹھا رہے ہیں، میں خزانہ لٹا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں بادشاہ سلامت، یہ تو ایک محدود خزانہ لے کے جائیں گے، اور میں نے بادشاہ لے لیا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ جب تو میرا ہو گیا تو ہر چیز میری ہو گئی، تو بھائی جس کا پروردگار ہو گیا پھر سب کچھ اس کا ہوا یا نہ ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں ہیں اور ایک چیتے پہ سوار ہے، قریب سے گزرنے والے شخص نے پوچھا بابا جی یہ درندہ ہے، یہ تو چیرنے پھاڑنے والا، اس کی سواری کا گر مجھے بھی بتا دیں۔ فرمایا بڑا آسان گر ہے، تو خدا کا ہو جا ساری مخلوق تیری ہو جائے گی۔ جس کا پروردگار ہو جائے ساری مخلوق اس کی ہو جائے گی، ساری نعمتیں اس کی ہو جائیں گی۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ ہے میرے لیے اور میں خود ہوں اس کی جزا۔ اب اس کے دو ترجمے کیے ہیں محدثین کرام نے۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی میں خود جزا بن جاؤں گا۔ یہ اٹھائیں بھی، اٹھائیں ہاں، سونا منع ہے یہاں پر، جاگ کے بیٹھو، جاگ کے، یہ ہاتھ چھوڑ دو یہاں سے چھوڑو گے تو لڑ رہو گے۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، جس کا مولا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کی جزا خود اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ نمازی آئیں گے فرشتوں کو حکم ہوگا یہ دے دو،
حاجی آئیں گے فرشتوں کو حکم ہوگا یہ دے دو، لیکن جب روزہ دار آئیں گے اللہ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ میرے لیے رکھا ہے اور جزا بھی ان کو خود ہی عطا کروں گا۔ مالک ملازم کو کہے نا یہ چیز دے دے تو وہ بڑی تھوڑی دیتا ہے، مالک دیکھ رہا ہو تو بڑی تھوڑی دیتا ہے، لیکن جب مالک خود دے دے وہ کچھ نہ کچھ زیادہ دیتا ہے، اور وہ تو مالک الملک ہے اور وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اور پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان جس کا نام ہے، اللہ نے وہ اپنے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے لیے خاص کیا ہے۔ ریان کا معنی ہے پورا پورا سیراب کرنا، فرمایا جو روزہ دار ہوں گے ہنستے ہوئے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، روزوں کا انعام بھی بڑا ہے اور سزا بھی بڑی سخت ہے جو روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ نہ